ہاں جی 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 تو بھائی آپ لوگ جو ہے نا بھائی، آپ مجھے ایک بات بتائیں محمد، یہاں پہ میں نے چیلنج کیا ہے، دعوت دی ہے احترام سے پیار سے آپ کے علماء کو، کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ جو کہہ دے قرآن ناقص ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک طرف سے، دوسری طرف ابو بکر نہیں، عمر، عائشہ، حذیفہ، عثمان بن عفان وغیرہ، ان لوگوں کا اقوال بہت زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی کتب میں، اور میں نے عرض کیا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں بخاری وغیرہ سے کہ قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو چکا ہے، اور یہ آپ کی کتب سے ثابت ہے، یعنی اس کے انکار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو کہتے ہو جو کہ یہ کہے کافر ہے، دوسری طرف یہی باتیں آپ کی کتب میں آپ کے ائمہ کی زبان سے ثابت ہے، تو آپ، اور تیسری بات کیا ہے کہ میں چیلنج میرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو ادعا کرتے ہیں قرآن ہمارے مذہب میں قرآن کامل ہے، قرآن کامل، اس کا آپ یہ مجرد لقلقہ لسان ہے، یہ مجرد نعرہ بازی ہے، آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیوں آپ کے علماء اور دوسری طرف آپ یہ بھی کرتے ہو کہ ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں قرآن کے کامل ہونے کے، تو آپ کے علماء کیوں سامنے نہیں آتے مجھے شرمندہ کرنے کے لیے، میرے اس دعوت کو جواب دینے کے لیے؟ مجھے جواب دو محمد صاحب، سمجھاؤ سر۔ میں تو خود ایک طالب علم ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ آپ اپنے مولوی کے پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ رات کو دیر بیٹھتے ہیں، دیر بیٹھتے ہیں، خلوت میں نہیں بیٹھتے مولوی کے ساتھ؟ نہیں نہیں بالکل نہیں۔ کیوں نہیں ہنستے کیوں بھائی؟ وہ طلب علم کرتے ہوں گے نا اس کے ساتھ۔ ہنستا ہے بھائی محمد، ہنستے ہیں مولوی کے ساتھ، ہنسی آ جاتی ہے، کیا یاد آ گئی آپ کو مولوی کی؟ کیا حرکت یاد آ گئی؟ او بھائی مولوی حضرات کیوں سامنے نہیں آتے بھائی آپ کے؟ بات تو سنیں، میں ڈاکٹر بنا ہوں، میں ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں مطلب الحمدللہ ثم الحمدللہ میں عربی جانتا ہوں، میں کچھ حد تک فارسی بھی جانتا ہوں۔ اندازہ بتائیں محمد بھائی، محمد وہابی اور سلفی، آپ اندازہ کیا ہے؟ آپ کو علماء کیوں نہیں آ رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ان میں سے کئی تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہوں گے، اور کئی مطلب مناظر نہیں جانتے ہوں گے۔ او بھائی میں عربی زبان میں چیلنج دے کے کئی سالوں تک کیا، فارسی زبان میں، انگلش میں تک گیا بھائی، کوئی نہیں آتا۔ اردو زبان میں بھی میں اسی لیے مایوس ہوں، میں لوگ کہتے ہیں کلپ بناؤ ان کو دعوت دے دو، میں کہتا ہوں فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ کیوں نہیں آتے؟ امامت کے موضوع پر، تحریف قرآن پر، جتنے اختلافی مسائل ہیں، میری دعوت ہے کہ آؤ گفتگو کرو، کوئی سامنے نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ پتہ ہے آپ کو؟ میں دلیل بتاؤں؟ بتائیں۔ دلیل یہ ہے کہ ہمارا مذہب حق ہے، ہمارے پاس دلائل حجج ہیں، اگر وہ آ جائیں شرمندہ ہو جائیں، بس دلیل یہ ہے، مفتضح ہو جائیں گے، وہ اپنا مذہب اپنی کتب سے ثابت نہیں کر سکتے، ہم اپنا مذہب آپ کی کتب سے ثابت کر سکتے، اس لیے وہ سامنے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے حق و باطل کا فرق، کہ حق جو مذہب ہے اپنا عقیدہ مخالف کے کتب سے ثابت کر سکتا ہے، اور جو باطل ہے وہ اپنا عقیدہ اپنے کتب سے ثابت نہیں کر سکتا، یعنی ابو بکر اور عمر پہ جو مطائن ہیں آپ کے اپنے کتب سے، اس کو رد نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ اور بولو۔ اچھا، اگر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ نا، جو آپ جتنا بہت سے متائن وغیرہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے کئی آپ ہماری اپنی کتب میں، بات تو سن لیں، ہماری اپنی کتب میں سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لائک میں آپ کی کئی چیزوں کو سنتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے نا ایک چیز جو سب سے تنگ کرتی ہے نا، لائک جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری کتب سے ثابت نہیں ہوتی، اگر آپ یہ ہماری کتب سے ثابت کر دینا تو لائک میں آپ کا ایک وہ شکر گزار کہہ رہوں گا، ٹھیک ہے؟ جو چیز مجھے سب سے تنگ کرتی ہے وہ نا غیر اللہ سے استغاثہ ہے، لائک اس میں میرے اتنے شبہات ہیں کہ نا، اس میں مجھے بہت لائک سب سے تنگ کرنے والی چیز ہی ہے، اور اسی وجہ سے میں اس کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا۔ آپ مولوی کے پاس جاتے ہیں نا رات کو مولوی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب سردی لگی ہے کمبل اوڑھ دو، وہ آپ پہ کمبل ڈال دیتا ہے، تو غیر اللہ سے استغاثہ ہی ہوا نا۔ مولوی صاحب سردی ہے، بہت سردی کا موسم ہے، سردی لگ رہی ہے، مولوی صاحب جو ہے کمبل ڈال دیا آپ پہ، وہ جو ہے نا استغاثہ ہی ہے غیر اللہ سے محمد صاحب۔ غیر اللہ سے استغاثہ اس معنی میں کہ فوق الاسباب، یعنی کہ لیٹ سے آپ، میں یہاں پہ ہوں اور میں مولوی سے فریاد کر رہا ہوں، تو لائک وہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، اور تو ٹھیک ہے اس کو آپ قبول نہ کرو، یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، دیکھیں یہ کوئی اصولی دین فروعی دین تو نہیں ہے، یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جائز ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ واجب ہے، ہم کہتے ہیں جائز ہے،
کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبب سمجھتا ہے کہ وہ سبب ہے، مثلا جیسے ایک گولی ہے نا، سبب ہے، مجھے زکام ہے میں گولی کھاتا ہوں، یہ گولی ہے، ایک ٹیبلٹ ہے اتنا چھوٹا سا پیراسیٹامول، وہ آپ نے کھا لیا بھائی، یہ ایک سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ہستی میں موجود ہے، وہ کوئی معدوم نہیں ہے کہ وہ وجود ہی نہیں، اور وہ سنتے بھی ہیں، ان کو ہم سے پیار بھی ہے، اور وہ بہت مہربان ہیں، وہ ہمارے والدین سے زیادہ ان کو رحمت ہے، رحمتاً للعالمین ہے، امت کے لیے تو وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے کہ نہیں؟ مومنین سے رؤوف الرحیم ہے یا نہیں ہے؟ یا منسوخ ہے؟ آیا منسوخ ہے؟ نہیں، اگر وہ رؤوف الرحیم ہے تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے، جیسے گولی میں یہ تاثیر ہے کہ آپ نے کھا لیا وہ تو زکام ٹھیک ہو جاتا نا، ان میں بھی یہ طاقت ہے، اجازت دیں کہ اگر وہ اگر چاہیں تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام مثلا مردے کو زندہ کرتے یا مریض کو شفا دیتے، وہ شفا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو نہ مانیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، تو دوسرے دلائل تو بہت ہے نا، امامت کے، ائمہ علیہ السلام کے، عصمت کے، ابو بکر عمر کے، متعین کے، وہ یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے، آپ توسل نہ کریں، چھوڑیں، آپ استغاثہ نہ کریں، ہم نہیں کہتے یہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ جی آپ بولیں۔ اب میری بات سنیں، آپ کے ہاں شاید یہ فرعی مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ جس نظریے سے میں سوچتا ہوں، ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، لائک ہمارے یہاں اگر محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ وغیرہ کی کتابیں پڑھیں تو وہ سب سے زیادہ ہیں ہی اسی موضوع پر، اور دیکھیں، اور یہ صرف شیعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے استغاثہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جی معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، بریلوی وغیرہ سب مسلمان سب کرتے ہیں، صرف وہابی نہیں کرتے، صرف جو وہابی ہیں وہ استغاثہ کو شرک سمجھتے ہیں، باقی سب اس کو شرک نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ہمیں ہماری کتابوں سے اس پر کوئی قطعی دلائل دکھا سکتے ہیں؟ آپ شرک کی دلیل ہے کیا؟ میں کیا آپ شرک ثابت کروں، میں کیا ثابت کروں؟ میں نے کہا نا، میں نے کہا میں ایک شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تم مجھے پانی دے دو، ٹھیک ہے نا؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوں، کہتا ہوں پانی دے دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وہ زندہ ہیں، کہتا ہوں پانی دے دو، میں نے یہ عبادت نہیں کرتا، کہتا ہوں پانی دے دو، ٹھیک ہے؟ جیسے حیات میں وہ زندہ تھے اب بھی زندہ ہے، تو اس میں شرک نہیں ہے، میں نے اپنی موقف واضح کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا دلیل ہے کہ وہ پانی دینے پر کہا دے رہے ہیں؟ کیا کس بات پہ دلیل ہے کہ وہ پانی دینے پر کہا دے رہے ہیں؟ مرنے کے بعد یہ وصال کے بعد بھی وہ پانی دینے پر کہا دے رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے دلیل میں ابھی بیان کرتا ہوں، آپ اچھی طرح سے سن لو، ٹھیک ہے نا؟ اچھی طرح سے سن لو، 2 منٹ لگیں گے، سن لو، ٹھیک؟ یہ کتاب ہے انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء علیہم السلام، تالیف عبد الرحمن السیوطی۔ عبد الرحمن السیوطی یہ شیعوں کا عالم نہیں، یہ مخالفین کا عالم، فی مطبعۃ مطلع انوار دکن میں، حیدرآباد دکن میں کتاب چھپی ہے، پرانی چھاپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المؤلف رحمہ اللہ، مؤلف جو عبد الرحمن سیوطی ہیں فرماتے ہیں، بلی فاقول، کہتے ہیں میں کہتا ہوں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اپنے قبر میں، ہوا وسائر الانبیاء، وہ اور سائر الانبیاء، دوسرے بقی انبیاء، معلومۃ عندنا علما قطعیا، ہمارے پاس ثابت ہے، قطعی علم کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لما قام عندنا من الادلة فی ذلك، کیونکہ ہمارے پاس اس پہ بہت زیادہ دلیل ہیں، وتواترت به الاخبار، اور اس پہ احادیث متواتر ہیں، وقد الف الامام البیہقی لا رحمہ اللہ جزءا فی حیات الانبیاء علیہم السلام، اور بیہقی نے ایک کتاب لکھی ہے اسی موضوع پر، حیات انبیاء پر، فی قبور ہے، فمن الاخبار، او بھائی آپ سنو نا بھائی، فمن الاخبار الدال علی ذلك، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اخبار احادیث ہے، بس ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیہ انبیاء زندہ ہیں اپنے قبور میں، یہ ایک جانب سے۔ دوسری جانب سن رہے ہیں بھائی محمد؟ ہاں سن رہے ہیں، نہیں سن رہے؟ میں کیا سنوں، میری دلیل ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جی بولیں۔ اور سنا میں نے کیا کہا ابھی تک؟ امام سیوطی کی بات بتا رہے ہیں کہ امام سیوطی نے اپنے بتایا ہے کہ ہمارے پاس اس پہ کافی ادلہ ہیں کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور وہ
زندہ باد، احسن. بس انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حیات مبارک میں معجزات کے حامل تھے، معجزات تھے ان کے پاس. وہ ان کے وفات کے بعد کیا ان سے چھینی گئی ہیں یا ان کے پاس ہیں وہ معجزات؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں. لا ادری، مجھے معلوم نہیں. ہاں یہ وہ ابھی نبی ہیں یا نبوت ختم ہو گئی؟ نبی تو ہیں، ظاہر سی بات، رسول ہیں یا رسالت. میں ایک بات بتاؤں، یہ بات اختلافی ہے جماعت عمریہ میں کہ کیا موت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یا نہیں، یہ اختلافی ہے ان کے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی بہت شرم کی بات ہے آپ لوگوں میں. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جملے پہ آپ کے علماء نے اختلاف کیا کیا واقعا وہ اب بھی رسول ہیں یا نہیں. تو ہمارے نزدیک وہ اب بھی رسول ہیں. اب بھی ان سے کوئی معجزات، آپ کے پاس کیا کوئی ایسی دلیل ہے کہ اللہ نے ان سے ان کے معجزات چھین لیے ہیں؟ کوئی دلیل ہے اس بات پر؟ میں اس پہ علم ہی نہیں رکھتا، میں اس بارے میں نہیں جانتا. بھائی تو کہہ دو نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، نہیں معلوم. بس معجزات ان کے پاس تھے زندگی میں معجزات تھے یا نہیں تھے وہ بھی نہیں معلوم. تھے، کیوں نہیں تھے؟ تھے. مرنے کے بعد ان سے چھینے گئے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ثابت نہیں کہ ان سے چھینے گئے. ٹھیک ہے، ہاں. اس لیے آپ کو شک ہے کہ وہ ابھی نبی ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی آپ کو شک ہے نا آپ کو ان کی رسالت؟ نہیں، وہ تو ابھی بھی نبی ہیں. نہیں، آپ کے علماء میں اختلافی ہے مسئلہ، میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا. اچھا، مرنے کے بعد وہ، ہاں، تو وہ اب بھی رسول ہیں، ان سے معجزات نہیں چھینے گئے. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ معجزات ان سے چھینے گئے. بس وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا، ہماری آنکھ کو نہیں دیکھتی ان کی زندگی کو. زندگی بہت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، ہاں بولو، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ہاں بالغیب، غیب میں ایمان رکھنا یہ قرآن انہی کے لیے ہدایت ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا، ان پہ ایمان رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سارے قرآن کے علاوہ جو بقیہ معجزات ہیں بہت سارے ہم نے نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں. اچھا، ان کی قبر میں وہ زندہ ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص زندہ بھی ہے، اس کے پاس معجزات بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور وہ ہم سے محبت بھی رکھتا ہے. آپ نماز میں تحیات کیسے پڑھتے ہیں؟ تحیات ذرا سنائیں. مجھے پتا ہے، السلام علیکم. ٹھیک ہے، صحیح ہے. نہیں ٹھیک ہے نہیں، بتا سناؤ. بتاتا ہوں، السلام علیکم ایھا النبی. ٹھیک ہے، پورا سنانا. التحیات والطیبات للہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ اچھا پورا. ہاں، تحیات للہ والصلاۃ والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کس کو دیتے ہو؟ سلام ایسے یہ کوئی اس کا معنی بھی ہے ایسے فضول ہے؟ اور بھائی کس کو سلام دیتے ہو؟ ہاں، یہ فضول بس نہیں ہے. امتی دیکھو، امتی کوئی بنگال میں ہے، امتی کوئی چائنا میں ہے، امتی کوئی جاپان میں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سلام دیتا کس کو؟ ہاں، تو نبی وہی نبی جو دن میں آپ کتنی دفعہ سلام دیتے ہو؟ 5 دفعہ نہیں، بہت دفعہ سلام دیتے ہیں نا، کیونکہ ہر نماز میں سلام دیتے ہیں. بہت دفعہ نوافل ہیں وغیرہ وغیرہ سلام دیتے ہیں. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَرُدُّوهَا بِمِثْلِهَا أَوْ أَحْسَنَ مِنْهَا. صحیح ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے یا نہیں کہ کوئی شخص آپ پہ سلام دے تو اسی طرح جواب دو یا اس سے بہتر جواب دے. تحیت سلام، تحیت کا رد کرنا واجب ہے نا، سلام کا رد کرنا جواب دے. صحیح ہے. ہاں بالکل. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سلام بھی سنتے ہیں، سلام بھی دیتے ہیں. تو وہ معجزات بھی ہیں، نبی بھی ہیں. تو اگر ان سے مانگ لیا جائے تو آپ مجھے بتائیں، میں نے تو ثابت کر دیا کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک ابس بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں. اور سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے سوائے وہابیت کے، سوائے وہابیت کے ساتھ. ہاں اب بولو تم. آپ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے رسول ابھی بھی زندہ ہیں، وہ ابھی بھی رسول ہیں، ان کے پاس ابھی بھی معجزات ہیں، اور یہ کہ ان کے اوپر سلام بھیجا جائے تو وہ سلام سنتے ہیں واٹ ایور. ٹھیک ہے، تو واٹ ایور کیا جواب بھی دیتے ہیں. واٹ ایور وہ بھائی جواب دینا آپ نے خود بولا کہ قرآن میں واجب ہے. سلام اگر سنتے ہیں جواب نہیں دیتے، یہ تو کفر ہے نا بھائی. میرا مطلب یہی تھا، یہ مطلب تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو جواب نہیں دیتے ہوں گے، شیعوں کو جواب ضرور دیتے. اچھا ٹھیک ہے، میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا، سنیں، میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا این اس مسئلے پر کہ آپ ان سے استغاثہ کریں اور وہ اس استغاثہ کی
کو بھی قبول کریں یا اس کے بھی مدد کریں. کیا آپ کے پاس اس کی کوئی ہمارے دلیل پاس صحیح حدیث ہے، ہے؟ ہمارے پاس جی ہاں احادیث ہمارے پاس ہمارے کو تو